ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں سینوں کی شفا اور اندھوں کے لیے نور بصیرت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومن کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے کوئی زیادہ نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے بھی ہیں مگر یہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، جس کی وجہ ہماری اپنی بہت بڑی غلطی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظمت والی آیت الکرسی کو ہی لے لیں، اگر کوئی شخص اس کو اس غلطی کے ساتھ پڑھے گا تو لاکھوں بار پڑھ لے، اس چیز کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ غلطی کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ اس غلطی کی طرف بھی مبذول کروائیں گے، قبل اس سے آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت مختصراً بتاتے ہیں۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کرنے کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول کریم نے دوبارہ پوچھا کہ ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تو نے درست کہا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے اس ممبر پر رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو اپنے بستر پر جاتے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوس کے گھر اور اس کے ارد گرد کے سارے گھروں کو امن دیتا ہے۔ یہ تمام تر برکات اسی صورت میں حاصل ہوں گی جب ہم اس غلطی کی طرف جو ویڈیو کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھنے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے یہ آیت الکرسی انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو شیطان مردود کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میری تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے عرض ہے کہ جب بھی آپ کوئی قرآنی آیات کا وظیفہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکن نہ رہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔
کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی کھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع تو دے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ ناظرین گرامی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر و بھلائی کے سیکھنے میں حد درجہ کے شائق تھے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے بات تو سچی کہی، حالانکہ وہ تو خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ عرض کی نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے۔ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ ترجمہ: بخاری شریف میں ہے کہ جب تو بستر پر آئے اور یہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اس حدیث سے رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ 3 بار پڑھنے کی کوئی قید نہیں، کیونکہ اس کا ذکر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔